بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی سابقہ ویڈیوز کا تسلسل ہی باقی رکھیں گے۔ سوال نمبر 10 ہمارا چل رہا تھا۔ آج کا جو ہمارا پہلا عنوان ہے وہ ہے پاکستان اور قادیانیت۔ اصل میں اس سوال کے اندر ہم علماء دیوبند کی محنتوں سے متعلق پڑھ رہے تھے اس فتنے کی سرکوبی اور خاتمے کے لیے، تو اس میں پھر ہمارے مختلف عناوین اور مختلف مضامین آ رہے ہیں۔ سابقہ ویڈیو میں آپ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، اور اس سے پہلے آپ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں پاکستان اور قادیانیت۔ 1947 میں پاکستان بنا۔ قادیانی جماعت کا لارڈ پادری مرزا محمود قادیان چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ مرزا محمود یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، خلیفہ دوم اس جماعت کا۔ پنجاب کے پہلے انگریز گورنر موڈی کے حکم پر چنیوٹ کے قریب ان کو لبے دریا 1034 ایکڑ زمین عطیہ کے طور پر الاٹ کی گئی۔ فی مرلہ ایک آنا کے حساب سے صرف رجسٹری کے کل اخراجات 10,034 روپے وصول کیے۔ قادیانیوں نے بلا شرکت غیر وہاں پر اپنی اسٹیٹ مرزا سے مرزائیل کی اسرائیل کی طرز پر بنیاد رکھی، یعنی سازش۔ اسرائیل بھی سازش کے لیے ہے تو مرزائیل بھی سازش کے لیے ہے۔ اسرائیل اگر اسلام کی بیخونی کے لیے ہے تو مرزائیل بھی اسلام کی بیخونی کے لیے ہے۔ ظفر اللہ قادیانی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا۔ افسوس سے اس نے سرکاری خزانہ سے آبودانہ کھا کر قادیانیت کو دنیا بھر میں متعارف کروایا۔ انگریز خود چلا گیا، مگر جاتے ہوئے اسلامیان بر صغیر کے لیے اپنے لیپالک اولاد قادیانیت کے لیے ایک مضبوط بیس مہیا کر گیا۔ قادیانی علی الاعلان اقتدار کے خواب دیکھنے لگے، ان پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ قادیانیوں کی تعالی و لنترانیت دیکھ کر اسلامیان پاکستان کا ہر درد رکھنے والا شخص اس صورت سے پریشان تھا۔ قادیانی منہ زور گھوڑے کی طرح ہوا پر سوار تھے۔ تقریباً عبارت ہی پڑھیں گے، واضح سی باتیں ہیں، تفصیلات تو آپ تحریک ختم نبوت نامی کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت 1953 کا سبب۔ ملک میں جداگانہ طرز انتخاب پر انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن قادیانیوں کو مسلمانوں کا حصہ شمار کیا گیا۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمہم اللہ کو بریلوی مکتبہ فکر کے رہنما مولانا ابوالحسنات قادری رحمہ اللہ کے ہاں بھیجا۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ مکاتب فکر اکٹھے ہوئے اور قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، جسے تحریک ختم نبوت 1953 کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں مرکزی کردار ابنائے دارالعلوم دیوبند کا تھا۔ اس تحریک نے قادیانیوں کے منظور گھوڑے کو لنگڑا کر دیا۔ ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ ملعون اپنی وزارت سے آجہانی ہو گیا۔ قادیانیت کی اس تڑاق سے ہڈیاں ٹوٹی کہ وہ زمین پر رینگنے لگے۔ عقیدہ ختم نبوت کی ان عظیم خدمات پر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ قبل ازیں 1949 عیسوی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے جس پلیٹ فارم کا اعلان ہوا تھا، 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بعد اسے مستقل جماعت کے طور پر قادیانیت کے احتساب کے لیے منظم کیا گیا، جبکہ سیاسی و مذہبی طور پر اسلامیان پاکستان کی رہنمائی اور اسلامی نظام کے نفاذ اور اشاعت دین کے لیے جمعیت علماء اسلام کی تشکیل کی گئی۔ یہ سب ابنائے دارالعلوم کا کارنامہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ایوبی دور میں مغربی پاکستان اسمبلی میں شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت باسعادت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ غرض مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قادیانیت کا احتساب کیا گیا۔ سیاسی اعتبار سے جمعیت علماء اسلام کی وساطت سے، اور مذہبی اعتبار سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے۔ مغربی آقاؤں کے اشارے پر قادیانی فوج و دیگر سرکاری دوائر میں سرگرم عمل تھے۔ علماء کرام کی مستقل جماعت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی،
مولانا گل بادشاہ، مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا تاج محمود، مولانا لال حسین اختر، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا عبد الرحمن میانوی، مولانا محمد حیات، مولانا عبد القیوم، مولانا عبد الواحد، مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمہم اللہ تعالی جمیعا، اور ان کے ہزاروں شاگرد، لاکھوں متوسلین اور کروڑوں متعلقین نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ سب دارالعلوم کا فیضان نظر ہے۔ سب اسماء گرامی کا استحضار و احصاء ممکن نہیں، یعنی احصاء مطلب ان کو شمار کرنا اور استحضار یاد رہنا۔ وہ سب حضرات جنہوں نے اس سلسلے میں خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ہمارے ان الفاظ کے لکھنے کی محتاج نہیں، وہ یقیناً رب کریم کے حضور اپنی حسنات کا اجر پا چکے، فنعم اجر العاملین۔ قیادات رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ رابطہ عالم اسلامی کا سالانہ اجتماع 6 تا 10 اپریل 1974 کو منعقد ہوا۔ مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہم اللہ اور دیگر اکابرین دیوبند اس اجتماع میں نہ صرف موجود تھے بلکہ اس قرارداد کو پاس کرانے کے داعی تھے۔ رابطہ عالم اسلامی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے خلاف قرارداد منظور کی جو دور رس نتائج کی حامل ہے۔ اس سے پوری دنیا کے علماء اسلام کا قادیانیت کے کفر پر اجماع منعقد ہو گیا، یعنی ساری دنیا کے علماء کا اجماع اس مسئلے کی بابت، قادیانیت کے کفر کی بابت کروانے والی جماعت بھی علماء دیوبند کی تھی۔ تحریک ختم نبوت 1974 عیسوی، پہلے جو ہم نے پڑھا وہ تحریک ختم نبوت 1953 تھی اور یہ 1974 ہے، یعنی 21 سال بعد دوبارہ یہ تحریک زور شور سے چلی۔ جماعت تو کام کر رہی تھی لیکن ایک تحریک چلی اس قادیانیت کے فتنے کو دفن کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے بموجب 1970 عیسوی میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مثالی جد و جہد، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، شیخ اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبد الحق، مولانا عبد الحکیم، مولانا صدر الشہید رحمہ اللہ تعالی جمیعاً اور دیگر حضرات قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم برسر اقتدار آئے۔ قادیانیوں نے 1970 میں پیپلز پارٹی کی دامے درمے اور افرادی مدد کی تھی۔ دامے درمے پیسہ سے، اس کا مطلب پیسہ سے مدد کی اور افرادی مدد بھی کی۔ قادیانیوں نے پھر پرپرزے نکالے۔ 29 مئی 1974 کو چناب نگر، یعنی جو ابھی حالاً جس کا نام سابقہ ربوہ تھا، ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریک چلی، جس کی تفصیل تحریک ختم نبوت جلسوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کتاب انتہائی قیمتی اور اہم ہے، آپ کو اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ تحریک ختم نبوت جلسوں کے اندر آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامیان پاکستان ایک پلیٹ فارم مجلس عامل تحفظ ختم نبوت پاکستان پر جمع ہوئے، جس کی قیادت دارالعلوم دیوبند کے مرد جلیل محدث کبیر مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے فرمائی، اور قومی اسمبلی میں امت مسلمہ کی نمائندگی کا شرف حق تعالی نے دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو بخشا۔ یوں قادیانی قانونی طور پر اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کہاں قادیانی اقتدار کا خواب اور کہاں چوہڑوں چماروں میں ان کا شمار۔ اس پوری جد و جہد میں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان کی خدمات اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا اظہار ہے۔ غرض، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی الف سے تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک شروع ہوئی، وہ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی یا پر کامیابی سے سرفراز ہوئی، اور بحمد اللہ ابھی بھی یہ جماعت اپنے پوری زور شور کے ساتھ، اپنی پوری تگ و دو اور کاوشوں کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے متعلق جو کارروائی ہوئی وہ قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ کے نام سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کر دی ہے۔ مصدقہ رپورٹ یہ قادیانی مسئلے پر بحث کی جو چھپی ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو مطالعہ کرنی چاہیے، اور اس میں جو خرد برد کرتے ہیں اور جو اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں قادیانی جماعت کے افراد، اس کا جواب بھی آپ کو اس کو پڑھ کے مل جائے گا۔
قومی اسمبلی میں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان اور ہمارے اکابر نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت باسعادت میں قادیانیوں کو جس طرح چاروں شانے چت کیا، یہ دستاویز اس پر شاہد عدل ہے، یعنی گواہ بھی ہے اور عادل گواہ ہے، خرد برد یا کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اسمبلی میں ایک محضر نامہ پیش کیا تھا، جس کا جواب مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی نگرانی میں مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اور مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ نے لکھا۔ حوالہ جات مولانا محمد حیات رحمہ اللہ اور مولانا عبد الرحیم اشعار رحمہ اللہ نے فراہم کیے اور قومی اسمبلی میں سے مفکر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے پڑھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق برسر اقتدار آئے۔ ان کے زمانہ میں پھر قادیانیوں نے پرپرزے نکالے، ایک بار ووٹنگ لسٹوں کے حلف نامے میں تبدیل کی گئی۔ اس زمانہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد شریف جالندھری رحمہ اللہ بھاگم بھاگ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پاس راولپنڈی پہنچے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ملٹری ہسپتال میں پاؤں کے زخم کے علاج کے سلسلے میں زیر علاج تھے۔ اسی حالت میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جنرل ضیاء الحق کو فون کیا۔ آپ کی للکار سے اقتدار کا نشہ حیران ہو گیا اور وہ غلطی درست کرتی گئی۔ وہ غلطی نہ تھی بلکہ حقیقت میں قادیانیوں سے متعلق قانون کو نرم کرنے کی پہلی چال تھی، جسے دارالعلوم دیوبند کے ایک فرزند کی للکار حق نے ناکام بنا دیا۔ 1982 میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے اقتدار میں پرانے قوانین کی چھانٹی کا عمل شروع ہوا کہ جو قانون اپنا مقصد حاصل کر چکے ہوں ان کو نکال دیا جائے۔ اس موقع پر ابہام پیدا ہو گیا کہ قادیانیوں سے متعلق ترمیم بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ اس پر ملک کے وکلاء کی رائے لی گئی۔ 250 وکلاء کے دستخطوں سے مجلس تحفظ ختم نبوت نے روزنامہ جنگ میں اشتہار شائع کرایا۔ مولانا قاری سعید الرحمن رحمہ اللہ، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ جنرل صاحب کو ملے۔ ان کی کابینہ میں محترم جناب راجہ ظفر الحق وفاقی وزیر تھے۔ ان کے مشورہ سے جنرل صاحب نے ایک آرڈیننس منظور کیا اور قادیانیوں سے متعلق ترمیم کے بارے میں جو ابہام پایا جاتا تھا وہ دور ہوا اور اسلامیان پاکستان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس آرڈیننس کو اس وقت بھی آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہاں پر ہم نے دو تحریکوں کا ذکر پڑھا ہے، ایک 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے اور دوسری 1974 کی تحریک ختم نبوت۔ مختصر اس سے متعلق بات کر لیتا ہوں، پھر آگے 1984 کی جو تحریک ختم نبوت آتی ہے اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس کے صدر مولانا سید ابو الحسنات قادری تھے، یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، اور سیکرٹری جنرل جناب سید مظفر علی شمسی تھے، اور حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کی تجویز سے ہی، یعنی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تجویز سے ہی، مولانا جالندھری کی تائید سے ہی یہ لوگ مقرر کیے گئے تھے۔ یعنی علماء دیوبند کی یہ وسعت ظرفی تھی اور کام کی اہمیت کا اندازہ اور احساس تھا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں بظاہر مسلمانوں کو وہ تمام تر مقاصد حاصل نہیں ہوئے جس کے لیے تحریک چلائی گئی تھی، اور اس تحریک کو تشدد کا شکار کر دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے ایسے امور تھے جو جماعت کو اس تحریک سے حاصل بھی ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پہ جو ظفر اللہ خان وزیر خارجہ تھا اس کو ہٹانے کا، برطرف کرنے کا مطالبہ تھا، تو بحمد اللہ جماعت کو، تحریک کو یہ حاصل ہو گیا اور وہ برطرف کر دیا گیا، اس کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ ایسے ہی قادیانیوں کا جو فتنہ تھا یا قادیانیوں کی جو غلاظت تھی اس کا مسلمانوں کو ایک انتباہ ہوا، مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی اور وہ اس کو ایسے ہی کافر سمجھنے لگے جیسے یہودی اور نصرانی کو، بلکہ اس سے بڑھ کے کافر سمجھنے لگے، اس سے بڑھ کے اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ ایسی تحریک ایک اہم مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ان کی سازشوں سے، قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ کیا جائے۔ بحمداللہ یہ بھی مقصد حاصل ہوا کہ قادیانی تو اتنی سازشیں کرتے تھے اور اتنی کوششوں اور کاوشوں میں تھے کہ ان کا جو خلیفہ تھا وہ بڑے اعتماد سے کہتا تھا کہ بلوچستان کو مرتد بنا دیں گے اور ادھر ریاست قائم ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن بحمداللہ اس تحریک کی وجہ سے وہ اپنے اس سازش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسے اور بھی بہت سارے فائدے تھے جو اس تحریک سے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اور 1953 کی جو یہ تحریک ہے اس کے بارے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک بڑا ایمان افروز جملہ ہے اور بڑا ہی قیمتی جملہ ہے کہ ایک سرکاری افسر نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے تنزن کہا، شاہ جی آپ کی تحریک کا کیا بنا؟
تو آپ نے فرمایا میں نے اس تحریک کے ذریعے ایک ٹائم بم مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں چھپا دیا ہے، جب وہ اپنے وقت پر پھٹے گا تو قادیانیوں کو اقتدار کی کوئی طاقت تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکے گی۔ انتہائی قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا میں نے اس تحریک کے ذریعے، یعنی جب یہ تحریک بظاہر اپنے مقاصد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی تو اس افسر کی اس طنزن جملے کے جواب میں کہا کہ میں نے اس تحریک کے ذریعے ایک ٹائم بم مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں چھپا دیا ہے، جب وہ اپنے وقت پر پھٹے گا تو قادیانیوں کو اقتدار کی کوئی طاقت تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکے گی، اور بحمد اللہ جب آئین اور قانون نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، چوہڑوں چماروں کے ساتھ شمار کیا، تو یہ وہی ٹائم بم تھا جو بعد میں پھٹا، اور اب مسلمانوں کو مکمل طور پر انتباہ حاصل ہے اس فتنہ قادیانیت سے۔ ایسے ہی 1974 کی جو تحریک تھی اس میں مسلمانوں نے بڑا بے مثال اتحاد اور تنظیم کا مظاہرہ کیا، بڑی اس کے اندر شہادتیں ہوئیں اور سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھے اور پوری دنیا کو ایک پیغام گایا کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر تمام کے تمام مسلمان متفق ہیں، اور اس میں وہ کسی قسم کی کمی لانے کے روا نہیں ہیں، متحمل نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے چند باتیں کی ہیں، 2 کتابوں کے نام آپ کی اس عبارت کے اندر گزرے ہیں، تحریک ختم نبوت اور مصدقہ رپورٹ، تو یہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ بہت ایمان افروز واقعات اور محنتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی محنت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔